روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا سچے اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شد تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہ حقیقت تیری کہ جبریل جسے نہ جانے جبریل نہ جانے جبریل کون فرشتوں کے سردار فرشتے نوری فرشتوں کے سردار نہ جانے تو کس طرح خاکی بھلا رتبہ تمہارا توڑ دے لکھ کے قلم یوں بھی جو لکھنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علم کا جانے خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا حضور فرماتے ہیں میرے چار وزراء ہیں تو زمین پر تو آسمانوں پر اور وزراء ہوتے ہیں بادشاہ کے اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک راج تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری فرش والے تیری شوکت کا علم کیا جانے خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا نہ کوئی تجھ سا سخی ہے نہ کوئی مجھ سا غریب چشم بیدار جگا دے میرے خوابیدہ نصیب جو رضا تیری رضا رب کی تم اتنے ہو قریب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے نبی یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا چاندنی رات میں کون سی رات چاندنی رات جب چاند جو بن پر ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے منزل غفر میں ہوتا ہے سبحان اللہ پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے پھر گھٹتا ہے یہاں تک کہ کل عرجون القدیم کھجور کی خوش شاخ کی طرح ہو جاتا ہے یہ گھٹتا پڑتا ہے لیکن ہمارے چاند امام سے پوچھے امام کہتے ہیں کہ دنیا مزار حشر جہاں ہے غفور ہے ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھے
چاند کو وہ کبھی سرکار کا چہرہ دیکھے اور دیکھ کر بولے جمال شجے والا دیکھے کہ تیرے قدموں میں جو ہے تیرے معبود نے عظمت کتنی کہ بخشی جائے گی تیرے سجدے پہ امت کتنی ختم اس مصرے پہ ہوتی ہے بلاغت کتنی کہ ایک میں کیا میرے سیاہ کتنی مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ ابھی آپ نے حدیث سنی 70,000 جائیں گے نا ایک اور حدیث سنواتا ہوں جس میں میرے آقا نے باقاعدہ اشارہ دیا ایک تو اشارہ ہوتا نا اشارہ کیا جائے جا تو جا جا تو بھی جا ایک تو یہ اشارہ ایک باقاعدہ اشارہ دیا ہو سنو گے آقا جان فرماتے ہیں میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے سبحان اللہ کوئی حساب کتاب اور فرماتے ہیں جب وہ جا رہے ہوں گے نا تو ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے اللہ اگر آپ 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کریں تو جواب آتا ہے 4 ارب 90 کروڑ یہ وہ تعداد ہے جو حدیث میں بتائی گئی پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے بعد 3 جماعت اور دے گا اور فرماتے ہیں وہ جماعت کتنی بڑی ہوگی اللہ ہی جانے تو حضور کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ اس سے بڑی ہوگی سبحان اللہ اگر ایسی ہی ہوتی تو حضور کہتے تھے اللہ 3 جماعتیں ایسی ہو نہیں حضور نے کہا 3 جماعت اور دے گا اور وہ کتنی بڑی ہوگی اللہ ہی جانے سبحان اللہ تو حضور کے صدقے میں اربوں امتی بلا حساب کتاب اللہم اجعلنا منہم کو آمین یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے آمین کو آمین سبحان اللہ اب سنو یہ شعر کو سنو کہ ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ اور غور تو کر ہے فترگاہ میں محبت کتنی بخشوانے کو ہے بیتاب شفاعت کتنی حضور کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو آدھی امت کو بخشوا لیں یا آپ چاہیں تو شفاعت دے لیں تو حضور فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو چن لیا کہ شفاعت میں کثرت سبحان اللہ بخشوانے کو ہے بیتاب شفاعت کتنی وہ نظر آئے گی کوثر میں غیب کثرت کتنی ایک
100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا کیا شان بڑھائی ہے خدا نے تیری سبحان اللہ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سبحان اللہ قریب ہے تیرا رب تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے تیری ثنا کریں گے مقام محمود واہ کیا شان بڑائی ہے خدا نے تیری کہ اولی آخری سب حمد کریں گے تیری دوڑے سب جام بکف بٹنے لگے میں تیری تو تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن نجوم کو ملے جان چھلکتا تیرا جس دن نجوم کو ملے جان چھلکتا گر طلب ہے کہ برائے تیری حاجات جمیع تو کرو بیت اپنے رضا کی ذرا تقلید وکی پیش کر تو بھی یہی قول بدرگاہ وقی تیری سرکار میں آتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا سے ہے اللہ تیرا بیٹا تیرا جو میرا سے اعظم جو میرا پیرے پیرا جو میرا میرے میرے جو میرا شاہ شیلا جو میرا بیٹا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا جب اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا تو سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوار ملنا یہ ہے ایک بڑا حیرت سے آنکھیں ملتا ہے سبحان اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار قسمیں دے دے کے کھلاتا گئے پلاتا گئے تجھے اعلیٰ حضرت امام رسول لکھتے ہیں سبحان اللہ کہ ہر ولی پر گناہ تھوڑی دیر کے لیے غفلت طاری کی جاتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ غفلت یہ طاری نہ کی جائے نا تو ولی ولایت کی ایسی عظیم منصب ہے یہ
اور وہ معرفت کے راہ میں معرفت میں اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ اگر ان پر وہ غفلت طاری نہ کی جائے تو نہ وہ نکاح کر سکیں، نہ کھانا کھا سکیں، نہ پی سکیں، نہ سو سکیں. تو ان کے لیے یہ حق میں بہتر ہوتی ہے. اللہ ایسی غفلت نہ تھا ایسی ہے نا. تو ان کے لیے یہ غفلت طاری کی جاتی ہے تاکہ اپنی نظام زندگی کو چلا سکیں. ٹھیک ہے. اب ذرا اندازہ کرو غوث اعظم ولایت کے کس مقام پر ہیں، کس مقام پر ہیں. فرماتے میرا رب کہتا عبد القادر کھا لے تجھے میری قسم، تب میں کھاتا ہوں. کھا لے پی لے تجھے میری قسم، تب میں پیتا ہوں. تو غوث اعظم کی معرفت کا کیا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. قسمیں دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. تو کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے. کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا. قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا. کیا طب ہے جس میں حمایت کا وہ پنجہ تیرا. کبھی کبھی میں اپنی محبت میں اس مصرے کو یوں ہی پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت لکھا ہے کیا دب ہے، تو میں کہتا ہوں کیوں دب ہے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا. غوث اعظم سے عقیدت ہے کہ نہیں ہے نا. کبھی سوچا ہے عقیدت نام کس کا ہے؟ عقیدت یہ تھوڑی ہے کہ صرف 11ویں مناؤ، نیازیں پکاؤ، ختم قادیہ پڑھ لو اور سال سال جا کر بدر شریف میں عرس میں حاضر ہو جاؤ. یہی عقیدت نہیں ہے. اصل عقیدت یہ ہے کہ غوث اعظم کی تعلیمات اس پر عمل کرا. سبحان اللہ. جو غوث اعظم فرماتے ہیں موجودی ہمت وشقہ وغنی افعل ما تشاء فالاسم عالی. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس مرید کو کہہ رہے ہیں؟ ہمیں نماز کی پرواہ نہ ہو، ہم شریعت کی دھجیاں اڑاتے رہیں، دین سے دور رہیں، وہ کہنے بس ہم قادری ہیں. تو کیا غوث اعظم نہیں حکم دیا ہمیں؟ غوث اعظم خوش ہوں گے اس سے؟ کیا غوث اعظم شریعت کے خلاف بات کریں گے؟ نہ. سمجھو وہ مرید کون ہیں جن کو غوث اعظم نے کہا مریدی ہم وطب وشقح وغنی وافعل ما تشاء فالاسم عالی. پھر کہتے ہیں آگے مریدی فی حواجرہم سیامون. میرے مرید وہ ہیں جو سخت گرمیوں میں دن کے وقت روزہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. فی ظلم اللیالی کاللآلی. اور رات کو موتی بن کر چمکتے ہیں. ایسے مرید میں اور عقیدت میں پورے ہیں.
صرف نام لینے سے عقیدت نہیں ہوتی. اللہ مجھے اور آپ کو غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اور ارادہ کر کے جائیں یہاں سے انشاءاللہ آج کے بعد کبھی ہم جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ, اور پکے قادری بن کے جائیں گے انشاءاللہ. اگر محبت غوث اعظم سے ہو اور دنیا میں آپ کہیں بھی رہیں پھر کیسا فیض ملتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا ایک مرتبہ بھی فزیکلی بغداد شریف جانا ثابت نہیں کہ بھی اعلیٰ حضرت بغداد گئے ہو بازار نہیں, لیکن محبت کیسی تھی اور فیض کیسا ملا. سبحان اللہ. تو نے احمد رضا کو یوں اعلیٰ کیا کہ زمانے میں جس کی نہیں ہے نظیر. تو اگر غوث اعظم سے محبت ہوگی نا وہ کہیں بھی رہے دنیا کے اندر. غوث فرماتے ہیں میرا سایہ میرے مریدوں پر ایسے ہے جیسے آسمان زمین پر. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رضا کے سامنے کتاب کس میں, کون ہے جو رضا کا مقابلہ کرے؟ رضا کے سامنے آنے کتاب کس میں؟ فلک وار اس پہ تیرا ذل ہے یا غوث. سبحان اللہ. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث. کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا, رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. رضا کے کام اور رک جائیں ہاشا, تیرا سائل ہے تو بادل ہے یا غوث. تو اعلیٰ حضرت نے جو فیض پایا نا اس کا ایک مصرع سن لو کہ ہے رضا یوں نہ پلک تو نہیں جید تو نہ ہو سید جید ہر دہر ہے مولا